سب سے پہلے تو میں انور شکیل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کراچی آنے بعد کی اسٹرگل ہے وہ بھی کامن ہے۔ پہلی چیز جو اس داستان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک 12 سال کا 13 سال کا لڑکا جو ہے وہ 22 ماہ قید میں رہتا ہے اور وہاں کی داستان منوہن بیان کرتا ہے۔ جو پورے قید کے دوران نگیٹیوٹی نظر نہیں آتی۔ شاہین اسکول کا قیام قید کے دوران یہ بہت ہی کنسٹرکٹیو تھا۔ انہوں نے لکھا ہے ایک جگہ کہ کاغذ کے لفافے جو سامان آتا تھا، جس چیزوں میں سودا آتا تھا، اس کے کاغذ کے لفافوں پہ ہم اپنا کام کرتے تھے کیونکہ ہم رجسٹر یا کاپی افورڈ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جس طرح لکھا اسی طرح جب میں آیا تھا تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس بھی رجسٹر خریدنے کے پیسے نہیں، تو کسی نے بتایا کہ تھوڑی گارڈن میں جو ہے وہ تول کے کاغذ ملتا ہے اور تول کر جو ہے وہ کاغذ لے کر آئے، پھر اس کو باندھ کے جو ہے دھاگے واگے سے کاپی بنائی۔ تو ہم یہ کرتے تھے کہ پہلے پینسل سے اس پہ کام کرتے تھے اور اس کے بعد پھر پین سے کام کرتے تھے تاکہ ایک کاغذ کو 2 دفعہ استعمال کر سکیں۔ ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں بہاری ہونے پر فخر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات اور تمام حاضرین محفل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں انور شکیل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی آپ بیتی پبلش کی۔ ایکچولی یہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ہم اپنے واقعات یا اپنے اوپر جو حالات گزرتے ہیں وہ ہم ذکر تو بہت کرتے ہیں اور دل بھی بہت چاہتا ہے کہ کبھی بیٹھ کر لکھا جائے، اور یہ خواہش اکثر بہت سارے لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اپنے کوئی جو ہے نا وہ کتاب لکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو پائے تکمیل تک بہت کم لوگ پہنچاتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے جو ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے جو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور محنت چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں اکثر مشکل ہوتی ہے، لیکن جو یہ کام کر گزرتے ہیں وہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو میں انور شکیل صاحب آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت زبردست کام کیا ہے، کیونکہ جو لوگ بھی اس پاکستان کے اس سانحے سے گزرے ہیں وہ جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کو تاریخ جو ہے نا وہ خود جو ہے نا وہ 53 سال پیچھے چلے جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ اسکرین جو ہے یہ ہماری ہی تو داستان ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کتاب مجھے بھیجی تو مجھے تو 1 یا 2 سیٹنگ لگی اور میں بس پڑھتا چلا گیا اور جو ہے وہ کتاب ختم ہو گئی۔ تو ایک جو بہت اچھی بات اس کتاب کی ہے کہ یہ بہت آسان اور بہت ہی اچھی زبان میں لکھی گئی ہے۔ غلطیاں تھوڑی بہت ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، پہلی ایڈیشن ہے، تو بہت اچھا اور بہت ہی روانی سے میں نے اس کو پڑھا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے یہ کام کیا۔ اس طرح کی کتابوں سے ہم صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف ایک آپ بیتی ہوتی ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سارے لیسنس ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو چند چیز جو میں نے اس سے سیکھی ہے یا مجھے ہمیشہ سے اس بات کا یہ رہتا ہے، تو پہلی چیز جو اس داستان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک 12 سال کا 13 سال کا لڑکا جو ہے وہ 22 ماہ قید میں رہتا ہے اور وہاں کی داستان منوہن بیان کرتا ہے۔ تو یہ ایک تو خیر آپ کو یہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی میموری ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ آپ نے 50 سال بعد لکھی ہے اور لوگوں کے نام اور حوالے اور وہ دن اور وہ تمام چیزیں آپ نے اس میں شامل کی ہے، تو یہ بہت ہی قابل تحسین بات ہے۔ اور نمبر 2 جو چیز جو مجھے یہ لگتی ہے کہ جو ودن جو پورے قید کے دوران نگیٹیوٹی نظر نہیں آتی کہیں پر، ٹھیک ہے نا، پازیٹیوٹی نظر آتی ہے۔ پازیٹیوٹی یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں جانا ہے، جب معاہدہ ہوگا تو ہم جائیں گے، جب تک ہم کنسٹرکٹیو کام کرتے رہیں۔ شاہین اسکول کا قیام قید کے دوران یہ بہت ہی کنسٹرکٹیو کام، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح لوگوں کے مسائل حل کرنا،
پھر کھیلنا کودنا، اپنی زندگی کو نارملائز کرنا، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو یہ ایک لیسن ہے کہ حالات آپ کے جیسے بھی ہوں، چاہے وہ کیمپ ہو، چاہے وہ آپ کی عام زندگی کے حالات ہوں، آپ نے ہمیشہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے۔ ہر حالات میں آپ نے مثبت رویہ اختیار کرنا ہے۔ نگیٹو رویے سے جو آؤٹ کم ہوگا وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ تمام مشکل حالات میں بھی اگر آپ مثبت رویہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے خیر برآمد ہوگی۔ جو دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ اور جو کہ آنے والے لوگوں کو، یہاں تو سب وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اس فیز سے گزر کر جا چکے ہیں اور اپنے اپنے جگہوں پر کام کر رہے ہیں اور نام روشن کر رہے ہیں، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم یا انور شکیل یا جہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس مقام پر یوں ہی نہیں پہنچ گئے، اس کے پیچھے ایک بہت محنت، بہت ڈیفیکلٹ ٹائم گزارا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے ایک جگہ کہ کاغذ کے لفافے جو سامان آتا تھا، جس چیزوں میں سودا آتا تھا، اس کے کاغذ کے لفافوں پہ ہم اپنا کام کرتے تھے کیونکہ ہم رجسٹر یا کاپی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ہم ڈائیگرام کے لیے دروازے پہ چاک سے ڈائیگرام بناتے تھے۔ تو میں کبھی کبھی بچوں کو خود بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو تم آج ہمیں جس مقام پر دیکھتے ہو، یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے پیچھے ایک بڑی محنت ہے، بہت قربانیاں ہیں، بہت مشکل وقت گزارا ہے ہم لوگوں نے، اور ہمیں اس کی قدر ہے۔ تو انہوں نے جس طرح لکھا ہے، اسی طرح جب میں آیا تھا تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس بھی رجسٹر خریدنے کے پیسے نہیں تھے، تو کسی نے بتایا کہ کھوڑی گارڈن میں جو ہے وہ تول کے کاغذ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جو ہے وہ کھوڑی گارڈن ایک دفعہ گئے، نہیں پہنچ سکے، پھر دوسری دفعہ گئے، پہنچ گئے، اور تول کر جو ہے وہ کاغذ لے کر آئے، پھر اس کو باندھ کے جو ہے دھاگے واگے سے کاپی بنائی۔ تو ہم یہ کرتے تھے کہ پہلے پینسل سے اس پہ کام کرتے تھے اور اس کے بعد پھر پین سے کام کرتے تھے تاکہ ایک کاغذ کو 2 دفعہ استعمال کر سکیں۔ تو یہ جو داستان ہے یہ آپ کو بہت سارے سبق سکھاتی ہے، بہت سارے لیسنس ہیں اس کے اندر، تو زندگی کے لیسنس ہیں۔ اور جس طرح سے جیسے ہوتا ہے کہ ہر تکلیف جو ہوتی ہے اس کا ایک مثبت پہلو ہوتا ہے، اس سے آپ سیکھتے ہیں۔ تو 12-13 سال میں جو میچورٹی انہوں نے حاصل کی وہ دوسروں نے نہیں حاصل کی، یا ہم سب جو ایسٹ پاکستان سے فال کے بعد آئے، یہ جو ہے وہ میرٹھ کے کیمپ میں رہے، ہم محمد پور میں رہے، ٹھیک ہے؟ ایسے بہت سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو ایسٹ پاکستان سے بہت دن بعد ریپیٹریٹ ہوئے، یا جنہوں نے قید کے POW کے تھرو آئے، وہ جو آپ کو ڈیفیکلٹ ٹائم گزارتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کے اوپر بہت بڑا اثر ڈالتی ہے۔ اگر آپ اس کو پازیٹیو لے کر چلتے ہیں تو آپ میچورٹی اچیو کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ سارے لڑکے جو اس زمانے میں آئے انہوں نے محنت کی، پوزیشنز لیں اور اپنے اپنے شعبے میں نام روشن کیا۔ میں دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں انور کو، اینڈ آئی ول بی ویٹنگ فار دا انگلش ٹرانسلیشن تاکہ میں اور لوگوں کو دے سکوں، یہ پڑھیں، اور اس سے دیر آر لیسنس ان اٹ، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور مجھے نہیں، یہ بھی ایک بات اور میں شیئر کر دوں آپ سے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ بھی سیکھا ہے، دیکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت پوٹینشیل رکھا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم بہت سارے اپنے پوٹینشیل کو یوز نہیں کرتے۔ اب فار ایگزامپل اگر یہ کتاب نہ لکھتے تو ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ انور کی میموری کتنی اچھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ اچھا لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اپنے پوٹینشیل کو جتنا زیادہ سے زیادہ یوز کرنا چاہیے تاکہ اس سے زیادہ لوگوں کو، خلق خدا کو فائدہ پہنچے، اور ہماری جو تاریخ ہے
وہ डॉक्यूमेंट हो, हमारा जो बैकग्राउंड है और जिसमें हमें फ़ख्र है, मतलब हम कोई उसको छुपाना भी नहीं चाहते, हमें इस पर फ़ख्र है, हमें बिहारी होने पर फ़ख्र है। हम जिस फेज से गुजरे उस पर हमें फ़ख्र है कि हमने वो सोबतें झेली हैं और हम उससे सुरखरू हुए हैं, हम उससे बेहतर हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।